والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے انشاء اللہ تعالیٰ العزیز۔ آج ہم سورہ المائدہ آیت نمبر 27 تا 29 تک سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا بہت ہی مشہور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب دور تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے جب اللہ تعالیٰ نے عالم انسانیت کو دنیا میں پھیلایا، اس وقت ایک قانون تھا، ایک اصول تھا کہ ایک بیٹا اور بیٹی صبح کو پیدا ہوتے اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی شام کو۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جو لڑکا صبح پیدا ہوتا تھا اس کا نکاح شام کو پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ، اور جو شام کو لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کا نکاح صبح پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ ہوتا تھا۔ اور جو آپس میں ایک ساتھ جڑوا پیدا ہوتے تھے وہ بہن بھائی کہلاتے تھے، اور جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے کیونکہ اس وقت تھی ہی صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، تو دوسرا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ تو شریعت کا قانون یہ تھا کہ جو شام کو پیدا ہوا الگ الگ، ایک لڑکا اور ایک لڑکی صبح، ایک لڑکا اور ایک لڑکی شام، تو پھر جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کا آپس میں نکاح ہوتا تھا، اور جو جڑوا پیدا ہوتے تھے وہ آپس میں بہن بھائی کہلاتے تھے۔ اسی طرح سے ان کے دو بیٹے ہوئے، حابیل اور ایک تھا قابیل۔ ایک لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی، ایک لڑکی قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی۔ تو اصول کیا تھا کہ جو لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی اس کا نکاح قابیل کے ساتھ ہونا تھا، اسی طرح سے جو لڑکی قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی اس کا نکاح حابیل کے ساتھ ہونا تھا۔ تو جو لڑکی حابیل کے حق میں آتی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی، تو قابیل نے کہا کہ میں اس سے نکاح کروں گا۔ اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ یہ جائز نہیں ہے، وہ تمہاری بہن ہے، تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو اس نے کہا کہ یہ آپ کی رائے ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، تو میں اسی سے نکاح کروں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے اور یہ میری رائے ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، تو ایک کام کرو، تم بھی قربانی پیش کرو اور حابیل بھی قربانی پیش کرے۔ جس کی قربانی قبول ہوگی وہی نکاح کا حقدار بنے گا۔ تو اس طرح سے قابیل نے کافی ساری گندم کا ایک ڈھیر لگایا، قربانی پیش کی۔ اسی طرح سے حابیل نے ایک بکری کا بچہ پیش کیا اور وہ قربانی دی۔ اس وقت میں قربانی قبول ہونے کا جو انداز تھا نا ظاہر، وہ یہ ہوتا تھا کہ آسمانی ایک بجلی اترتی تھی، آسمانی آگ اترتی تھی، اور جس کو وہ جلا ڈالتی تھی تو وہ قبول ہو جاتی تھی، اور جس کو وہ چھوڑ دے وہ قبول نہیں ہوتی تھی۔ ان دونوں نے جب قربانی پیش کی تو کیونکہ حابیل حضرت آدم علیہ السلام کی مرضی اور حکم کے مطابق تھا اور وہ درست تھا، تو اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور جو قابیل نے گندم کا ڈھیر لگایا تھا یہ رہ گیا۔ تو اس طرح سے ایک فیصلہ تو ہو گیا، لیکن قابیل وہ بات رکھ گیا دل میں، اور حضرت آدم علیہ السلام ایک موقع پر مکے کی طرف روانہ ہوئے اس سائڈ، تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ تیری قربانی قبول ہو، یہ میری نہیں ہوئی، تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا